میں صرف جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ بذات خود کب فون کریں گے یا جائیں گے؟ تھوڑا سا آئیڈیا دے دیں، صرف یہ کہہ رہی ہوں. اس میں پہلی فرصت میں کوشش کر رہا ہوں اور کروں گا. ان کا مزاج معلوم کیا جائے، ان سے بات کی جائے کہ بھائی کہاں تم ٹھیک ہے وہ ہم سے پوچھیں گے ہمارے مطالبات تم کیسے پورے کر سکتے ہو، تو میں کہوں گا کہ میں تمہارے مطالبات پورے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. میں حکمران ہوں تو بات پہنچا دوں گا. کیا اگر امن قائم کرنا ہے تو یہ لازم کرنا ہوگا. دہشت گردی کو اپنے ملک سے ختم کرانا ہوگا. اچھا مولانا اور صاحب بڑے جنگ سے ہمیں نکلنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور ڈرون حملے بند کروانے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور ان سے ضمانت یہ تو زبانی یاد ہے، ضمانت لینی ہوگی ان سے. یہ تو سب زبانی یاد ہے مولانا صاحب. کرنا کیسے ہے؟ سب کا انٹرسٹ ختم ہو گیا ہے کہ کون کیا چاہتا ہے، کون کرے گا کیسے؟ دیکھو 7.5 سال کا معاملہ چل رہا ہے تو اس وقت تو کوئی پریشانی لوگوں کو نہیں تھی. اچھا مولانا صاحب مجھے آپ سے ایک اور سوال پوچھنا ہے. آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے جو غالباً کل ہی نشر ہوا ہے، آپ نے کہا کہ جمہوریت ایک کافرانہ نظام ہے. میں نے کب کہا ہے؟ آپ نے کل ایک انٹرویو میں کہا ہے. غلط ہوتا ہے جی. تو آپ مجھے کہہ دیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اس نظام کو کافرانہ نظام کہتے ہیں جو اس وقت رائے ہے. میں نے کہا یہ بالکل بات سنیں نا. میں نے کہا یہ اس معنی میں کافرانہ ہے کہ یہ انگریز کا چھوڑا ہوا نظام ہے اور 47 سے 65 سال میں معیشت میں، عدالت میں، تعلیم میں، ہر معاملے میں وہی نظام ہے جو انہوں نے چھوڑا ہے. اور انگریزی نظام بھی اپنے ملکوں کے لیے اچھا ہوتا ہے. وہاں روزی، کپڑا، مکان، علاج، تعلیم مفت فلاحی ریاست. لیکن ہمیں وہی نظام جو غلاموں کے اوپر مسلط کیا گیا ہے صرف چونکہ وہ انگریزوں کا بنایا ہوا نظام ہے اس لیے آپ نے اسے کافرانہ کہہ دیا. کیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں نہیں لکھا ہوا؟ یہ کون سا کافرانہ نظام ہے؟ انگریزی نظام کو سمجھتے ہوئے اور پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ اس سے آپ انکار کر رہے ہیں کہ کہاں ہی نہیں گیا تھا. یہ کون سا نظام ہے؟ اب دیکھیے کرپشن کی کیا. مولانا صاحب انٹرویو سے پہلے آپ نے مجھے خود کہا تھا کہ کوشش کرنا کہ ہم پازیٹیو بات کریں، لیکن اگر آپ لوگ اپنے انٹرویوز میں خود ہی یہ بات کریں گے جس سے تھوڑا سا بھی امپریشن جاتا ہے کہ آپ ان کی اس موقع سے تعریف کریں تو یہ کنٹروورشل بات نہیں ہے. یہ نظام تو ہم خود بدلنا چاہتے ہیں نا. 65 سال سے ہم جنگ لڑ رہے ہیں عدالت میں، پارلیمنٹ میں، جلسوں میں کہ ملک میں شریعت نافذ کرو، خدا کی زمین پر خدا کا نظام لاؤ. یا کوئی اور نظام جو انسانی فلاحی کا یہ طبقاتی نظام، سامراجی استعماری نظام مسلط ہے. آپ کی عدالت سعودی عربیہ والا، ایران والا، یہ سب باتیں ہیں. شریعت کا ایک ہی نظام ہے. نہ طالبان نے کہا ہے کہ ہمارا وہ شریعت ہوگا. شریعت پر سب متفق ہیں اور اللہ اور رسول کا قانون اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تعزیرات میں، حدود میں. ہم آپ کے مطابق ہم کہیں اختلاف نہیں رکھتے تھے کہ طالبان پاکستان کے سمجھے جانے والے اسلام سے جو آپ کے بارے میں غلط سمجھا گیا کہ وہ ایسا اسلام وحشیانہ اور درندے والے یہ پروپیگنڈا ہے. سارا سوات میں وہ کیا تھا؟ وہ ہوا ہی نہیں تھا، کبھی نہیں ہوا. اللہ کی بندے وہ تو نظام کا پر معاہدہ ہو گیا اور اسی وقت اس کو 1 گھنٹے کے بعد اگر وہ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ دے دیں کہ حکیم اللہ محسود کو جس نے اس کی حمایت کی کہ اگر وہ قتل ہو گیا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے تو ہم اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے، تو یہ کون سی ہمبلنس ہے؟ یہ کون سی انسانیت ہے؟ جنگ شروع ہے نا. جنگ میں تو کوئی مٹھائی نہیں بانٹتا. ادھر سے بھی ہو رہا ہے بے شمار لوگ مارے جا رہے ہیں بے گناہ. ڈرون حملے بھی مسلسل ہو رہے ہیں. جنگ میں کوئی مٹھائی بھی نہیں بانٹتا اور جنگ میں کوئی دین کو غلط انٹرپریٹ بھی نہیں کرتا. دین کو کیسے غلط انٹرپریٹ کیا ہے؟ ڈرون حملہ اگر ہوتا ہے آپ کا گھر لٹ جاتا ہے، بچے، بوڑھے، ماں باپ، ان کی یہاں سے شروع کر لیتے ہیں. مجھے اتنا دین کا نہیں پتا، نہ ہی میں عالم دین ہوں. دین میں خودکش حملے جائز ہیں؟ جیسے بات کرے گی ایسا ایسا نا. میں تو یہ اپنی نالج میں یہ بھی جائز نہیں ہے نا کہ ہم کافر کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اپنے ملک کے سب کچھ خزانے اور فوج اور انٹیلیجنس اور ہوائی اڈے اور دین میں یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ خفیہ معاہدہ کریں. ڈرون حملے کروں. لیکن آپ کو ایک یہ نظر آتا ہے خودکش اور جو قوم کش حملہ ہے بالکل مجھے نظر آتا ہے. لیکن میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ اتنا ہچکچا کیوں رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہاں جس اسلام کو وہ تھوڑا انٹرپریٹ کرتے ہیں وہ غلط امپریشن ہے. ہمارا مذہب اسلام کا نہیں کہا گیا انٹرپریٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہاں ہمارے لیے شریعت کا مقدس نظام ہے اور آئین اس کا تحفظ دیتا ہے. آئین کا ہر صفحہ اعلان کرتا ہے کہ یہاں اسلامی نظام ہو، قراردادی مقاصد ہو، اسلامی نظام میں پھر آپ قتل کریں عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی. یہ کون سا اسلامی نظام ہے؟ لوگ پھینکتے ہیں بم اور پورے جنابوں کو اڑا دیتے ہیں اور ابھی 70 آپ نے بچے قتل کیے ہیں. مولانا صاحب میں نے آپ کے منہ سے یا کسی نے بھی آپ کے منہ سے کبھی یہ کیوں نہیں سنا کہ تم لوگ خودکش حملے بند کرو کیونکہ یہ اسلام میں جائز نہیں ہیں؟
ہم تمہاری تکالیف کو سمجھتے ہیں، پر یہ جو تم کر رہے ہو ٹھیک نہیں ہے، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اب اس طرف کیوں نہیں جاتے؟ وہ اپنے حکومتوں سے کہو کہ تم یہ مسلمانوں کو قتل نہ کرو، اور امریکہ اور غیر ملکی طاقتوں کی سیاست سے اور ان کی پالیسیوں سے نکل آؤ۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بھی ہونا چاہیے، لیکن ہمیں اتنا آپ کی کب کہا ہے کہ خود کو سامنے حلال ہے یا جائز؟ لیکن آپ نے کبھی انہیں باقاعدہ ایڈریس کر کے یہ نہیں کہا کہ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے؟ لیکن وہ کہتے ہیں تم کون ہو؟ ہمارے بچے تڑپتے ہیں، ہمارے سفید ہستی سے شہر کے شہر میں چائے جا رہے ہیں، تو پھر آپ ہم خاموش ہیں، دینی لحاظ سے مطابقت رکھتے ہیں، دینی لحاظ جس وجہ سے کر رہے ہیں وہ رد عمل ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اصل عوامل کو دیکھنا چاہیے کہ ہم محرکات تک پہنچ گئے، پھر اس میں خاتمے کی کوشش کریں، خود بخود ملک میں امن قائم ہو جائے۔ مولانا صاحب، آپ کے کچھ ایسے بیانات ہیں جس میں وہ پڑھ کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا جو جھکاؤ ہے، ایک تو وہ ہے ہی تحریک طالبان پاکستان کی طرف، جس کو آپ نے ایکسپلین کیا ہے، میں اس مزید سوال اس پہ نہیں پوچھوں گی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کا مولانا ملک کی آزادی یہ تحریک طالبان کا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ ہماری جنگ ہے، ہم پاکستان میں لڑ رہے ہیں۔ بالکل، مجھے سوال تو پوچھنا، مینار کر رہے ہیں، لانگ مارچ کر رہے ہیں، خیبر تک تو فائدہ نہیں ہو رہا، یہ تینوں چیزیں ختم کرنا ٹھیک ہے، فائدہ ہونا چاہیے۔ اگر فائدہ نہ ہو جمہوری طریقے سے، پھر رد عمل میں یہی لوگ ان کو موقع مل جاتا ہے۔ اچھا مولانا صاحب، آپ کے 2 بیانات ہیں جو مجھے آپ سے شیئر کرنے ہیں، اور وہ پڑھ کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے، آپ کو کوئی آفیشیل ٹاسک نہیں دی گئی، اور آپ یہ اس لیے کریں کیونکہ آپ ان کے ساتھ لنکس اچھے ہیں، آپ ان کے روحانی باپ ہیں، اور قوم کو اور نواز شریف کو آپ پہ اعتماد ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا کانفیڈنس لیول وہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے، کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو نہ میرے پاس مینڈیٹ ہے، اور آپ ایگزیکٹلی یہ کہتے ہیں کہ اتنا مینڈیٹ تو حکومت کے پاس بھی نہیں ہے۔ نہ میں خود کو اپنا خوشخبری میں رکھنا چاہتا ہوں، نہ قوم کو۔ قوم کی بڑی بڑی امیدیں ہو اور میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو اور آگے معاملہ نہ بڑھ سکے، اور یہ بڑی طاقتیں نہ چلنے دیں، یا کوئی نتیجہ نکل جائے اس کو بھی سبوتاژ کیا جائے، یہ سارے خطرات ہیں۔ فہمی تو دور کی بات ہے مولانا صاحب، آپ لوگ تو ہمیں امید میں بھی نہیں رکھتے کہ وہ امید ہی دے دیں۔ میں صرف یہی کر سکتا ہوں کہ ان سے پوچھ لوں کہ بھائی اب وہ تو مذاکرات پر راضی ہیں، آپ بھی راضی ہیں یا نہیں، اور کس حد تک راضی ہیں؟ صرف میں بیچ میں قاصد کا ہے، اور آپ کو اندر سے بہت ڈر ہے کہ یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا؟ نہیں، یہ بڑی پہاڑ جیسی رکاوٹیں ہیں نا، مسئلہ یہ ہے، یہ سب یوں کا کیوں ہو تو طالبان کس چیز پر بات کریں گے؟ لیکن آپ کی کچھ اسٹیٹمنٹ سے ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ نیوٹرل نہیں ہیں؟ لیکن میں مایوس بھی نہیں ہوں، وہ بھی کفر ہے، لیکن میں اس خوش فہمی میں بھی نہیں ہوں، نہ میں اتنی بڑی طاقت ہوں، نہ میرے پاس کچھ ان کو دینے کا ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ اگر دینے کا ہے تو حکومت کے پاس ہے، حکومت اس کے لیے راستہ ہموار کرے، کہ جو کسی کو مانگیں گے تو وہ زر لال جواہر تو نہیں مانگیں گے، وہ ملک کی آزادی مانگتے ہیں، وہ ڈرون حملے بند کرنا مانگتے ہیں، کسی وقت کوئی انسان گھر میں محفوظ نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے مطالبات تو حکومت کے ہاتھ میں ہے نا، میں ان تک وہ پہنچا دوں گا۔ آپ صرف پیغام رسانی کے فرائض سر انجام دینے والے ہیں، فی الحال تو یہ پوزیشن ہے، تو آپ کا کوئی کنونسنگ رول نہیں ہوگا؟ دیکھیے میں کروں گا اس کے لیے، اگر وہ کچھ راستہ بند ہے تو میں خود تک محدود نہیں رکھوں گا یہ معاملہ۔ میں ملک کے بڑے بڑے دینی اور سیاسی لیڈروں کو اور قبائلی سرداروں کو اور یہ سارے جو نام لیے جا رہے ہیں ان سب سے اپیل کروں گا، ساتھ لے کر چلوں گا، بلکہ ان کے ساتھ چلوں گا، ان سے آگے رکھوں گا۔ میرا مقصد تو صرف معاملہ میں کامیابی، مریض کی شفا ہے، وہ جس طریقے سے بھی ہوتا ہے تو ہم سارے طریقے سے، اور مریض نے اگر اپنی دوائی خود ہی بنائی ہو تو پوائنٹ اسکورنگ میں نہیں کر رہا ہوں، مریض سے پوچھیں گے آپ کا مرض کیا ہے، دوا بھی خود ہی بنا کے رکھی ہوئی ہے، پوچھیں کہ علاج اس کا کیا ہے، پھر ان کو کہ علاج دے دو۔ اچھا مولانا صاحب، ان کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ سیز فائر آپ کریں، ڈرون اٹیکس تو روکیں، وہ تو ایک مسئلہ ہے، لیکن سیز فائر بھی کریں آپ، اور پھر ہم کریں گے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جیسے کوئی باضابطہ شرائط ذرائع سامنے نہیں آئی ہے، یہ ہم منگڑت کرتے ہیں اور پھیلاتے ہیں، تجزیے ہوتے ہیں، تخمینے ہوتے ہیں، بالکل ان کی شرائط ایسے سامنے آتی رہی ہیں جس میں کوئی بری بات نہیں ہے، ملا فضل اللہ کے آنے کے بعد بھی اگر وہ کہیں کہ تم ہم پر سیز فائر کرو، حملے اوپر سے بھی بند کرو، ڈرون حملے نہیں کرا سکتے تو فوج کو تو روک لو، تو یہ غلط مطالبہ ہوگا۔ اب یہ بھی کہیں گے اور ان کو کہیں گے بات بھی کرو، اس کے لیے سیز فائر کرنا ہوتا ہے۔ جس طریقے سے وفاقی حکومت اس مسئلے کو ہینڈل کر رہی ہے، ایک تجزیہ اس میں یا آبزرویشن یہ بھی ہے کہ ہماری پوزیشن ہم نے ہمیشہ ویک رکھی ہے، ہمیشہ ہم نے کبھی بہادری سے نہیں کہا کہ اگر تم نے ہماری، جیسے وہ کہتے ہیں
انہوں نے تو آپ کے جرنلسٹ کو اٹیک کرنے کے بھی پلان بنا لیے ہیں, آپ کی میڈیا آرگنائزیشن کو بھی اٹیک کرنے کے پلان بنا لیے ہیں. ان کا ایک بندہ مرتا ہے تو وہ 10 پلانز بتا دیتے ہیں آپ کو. آپ ایک ہی پلان پہ رہتے ہیں, 3 مہینے سے ہم مذاکرات کر رہے ہیں, ہمیں پلانز تو بتا دیں. یہی جو بات ہے نا, مذاکرات کرنا حکومت کا کام ہے. ہم یہی کہہ رہے کہ 7 مہینے سے نواز شریف صاحب جو میں نے کہا کہ آپ اسی وعدوں پر آئے تھے, اور سب سے بڑا مسئلہ چیلنج آپ کو یہ مسئلہ ہے ان میں امن قائم کرنا. تو آپ 7 مہینے سے خاموش ہیں, تو وہ اپنے حالات کو دیکھتے ہیں. ہم تو فریق نہیں, اسٹیک ہولڈر وہ ہیں, فوج ہے, حکمران ہے اور طالبان ہے, اور بہت بڑا مسئلہ امریکہ کا ہے. یہ 4 طاقتیں ہیں. ہم تو صرف خدمت کے جذبے سے ایک انسان بھی ہماری رپورٹ سے بچ جاتا ہے. لیکن مولانا صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی شخصیت پہ کمپیریٹیولی تحریک طالبان پاکستان زیادہ اعتماد کرتی ہے, کیونکہ ان کی کچھ اسٹیٹمنٹس ہیں میرے پاس, اس میں شیخ صاحب سے شیئر کریں. میرے طالبان وہ افغانستان والے ہیں بنیادی. ٹھیک ہے, وہ میرا سوال مکمل نہیں ہوا. تحریک طالبان, چونکہ آپ جمعیت علماء اسلام کی پرسپیکٹو سے میں آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں, وہ کہتے ہیں دیکھیے جی, جمعیت علماء اسلام پاکستان اور اتحاد تنظیم مدارس اگر یہ کوئی گارنٹی دیں تو یس وی کین سٹ اینڈ ٹاک, ہم بات کر سکتے ہیں. یہ پرانی باتیں ہیں جی. نہیں, اتنی پرانی بات نہیں ہے, یہ ہے جی 17 نومبر 2013 کی بات ہے. اس کے بعد بڑے حالات بدل گئے. وکیل ملا مسعود قتل ہوا, پھر فوج پر حملے ہوئے, پھر فوج کی طرف سے فیلنگ ہوئی. یہ سارے حالات بہت تیزی سے. لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ کوئی ایسا کوئی ٹرک نہیں ہے آپ کے مائنڈ میں کہ آپ کس طرح سے کنونس کر سکتے ہیں؟ آپ نے انفرادی طور پہ کوئی بات نہیں سوچی ہے, تو بات اپنی جگہ پہ تمام مسائل ہے, لیکن آپ نے کیا فارمولیٹ کیا ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے. جب تک یہ سارے رکاوٹ ہے, یہ عوامل اور جو ان کو ناراض کرنے والی چیزیں کیوں ہے, تو کس بنیاد پر ایک فریق بن رہی ہے 2-4 معاملات پر, وہ اس کو سدھرنے سے ہم نہیں دیں گے. جب ان کی کوئی بات مانے ہوئے نہ کر سکتے ہیں تو خالی ہاتھ کو کیا مذاکرات کوئی کرے گا. میں صرف بہتر دل بیسے کہ ان سے پوچھ لوں, ان کو بھی اس فلسفے میں نہیں رکھنا چاہتا ہوں کہ میں بہت بڑی ایسی آتی ہوں کہ 10 آپ لاؤں گا. اور پتہ نہیں وہاں کتنے گروپ ہیں, سب طالبان ہیں یا غیر طالبان ہیں, یا وہ طالبان میرے ساتھ عقیدے رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی نا. آخر کیوں, اور میں ہوں بطول. آج ہم دارالعلوم حقانیہ میں موجود ہیں اور میرے مہمان ہوں گے مولانا سمیع الحق, ان سے مفصل گفتگو کریں گے. اس انسٹیٹیوشن کا اگر انٹروڈکشن کرواؤں تو یہاں دیوبندی اور سنی سیکٹ کی تعلیم کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے, اور اس کو جہاد کا مدرسہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو یہاں پہ پرٹیکولرلی جہاد کی تعلیم دی جاتی ہے. بے نظیر کی ڈیتھ کو یہاں پہ کانسپائر کیا گیا تھا, ایلیجبلی یہ بھی الزامات ہیں. مولا عمر جیسے لوگ اس مدرسے کے اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں. تو گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں مولانا صاحب کہ آپ نے اپنا ٹائم دیا. کوئکلی شروع کرتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو میرے بعد آپ سے بات کرنا چاہیں گے. آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ مجھے کوئی آفیشیل ٹاسک نہیں دیا گیا, آپ کو اپروچ کیا گیا فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے, اور آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ چلیں جی بات کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں. تو آپ کے نزدیک کوئی آفیشیل ٹاسک نہیں ہے؟ یہ بہت اچھی بات, یہی بات صحیح ہے. اور مطلب ہے کہ ایسا کوئی ٹاسک دے دیا گیا اور یہ ہوا ہنگامہ جو مچایا ہوئے میڈیا نے کہ باضابطہ مجھے کوئی اختیارات دیے گئے ہیں, اور ان معاملات میں ایسے مشکلات آئے ہیں کہ ان کے اختیارات ان کے پاس بھی نہیں ہیں. مجھے کیا اختیار دے دیں گے؟ یہ نہ مکمل وہ با اختیار ہیں اور نہ کسی ایسے مہم میں نکل رہا ہوں کہ بڑے اختیارات میں کہہ رہے ہیں یا واقعی آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے؟ اختیار کون سی اختیار مراد ہے آپ کا؟ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اختیار تو مثلاً یہ ہے بہت اچھا برج ثابت ہو سکتے ہیں, اسی لیے آپ کو اپروچ کیا گیا ہے. رکاوٹیں ہیں, ڈرون حملے ہو رہے ہیں اور ان طاقتوں کے ساتھ ہم استعمال ہو رہے ہیں اور ان کے اثرات سے دباؤ سے ہم نکل نہیں سکتے ہیں. تو یہ اختیار تو حکمرانوں کے پاس بھی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ رکاوٹ سب سے بڑی یہ ہوگی کہ ڈرون حملے ختم کراؤ. تو یہ ہم مذمت تو سب کرتے ہیں, لیکن میرے خیال میں حکومت بھی اس معاملے میں بے بس ہے. تو وہ مجھے کیا دے گی کہ تم جا کر یہ شرط قبول کر لو, یا وہ کہیں گے کہ نظام تبدیل. تو یہ جو آپ کو یہ ایک ذمہ داری آپ کو سونپی گئی ہے کیونکہ آپ کی شخصیت ایسی ہے جو کہ اس میں مثبت کردار ادا کر سکتی ہے, تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس کو کس طرح سے نبھا سکتے ہیں تمام مشکلات کے باوجود؟ ان مشکلات پہ بھی ون بائی ون
خوب بھی بڑی غنیمت میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے سنجیدگی سے پہلی دفعہ کہا کہ ہمارے نزدیک اچھا آپشن یہی مذاکرات ہیں. تو لوگ تو پریشان تھے اور اضطراب میں شاید فوجی آپریشن شروع ہونے والا ہے. اور اس سے ایک دن پہلے بھی ایسی باتیں ہوئی تھی آرمی کے ساتھ میٹنگ میں کہ اس میں سختی تھی لہجے میں, اور لوگ اور بھی پریشان ہو گئے تھے خدا نہ کرے کہ آپریشن شروع ہو. تو یہ بڑی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ملک کا منتظم اعلیٰ ہے اس نے خود مجھے بلا کر خواہش ظاہر کی کہ میں اسی آپشن کو ترجیح دے رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ مذاکرات کی کوئی صورت نکالی جائے. تو میں نے ان کے سامنے یہ ساری مشکلات رکھی. اچھا, ان مشکلات پہ آ جاتے ہیں. طالبان, پہلے تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کے دماغ میں اس وقت کیا ہے کہ وہ آپ سے کیا مطالبات کریں گے, کیونکہ اب تک جو مطالبات کیے جا چکے ہیں وہ یہ ہیں کہ دہشت گردی کی جنگ سے باہر آئیں, وہ شریعت جس کی انٹرپریٹیشن تحریک طالبان پاکستان کرتی ہے اس کا ختم ہونا چاہیے, ڈرون اٹیکس روکنے چاہیے, وزیرستان میں آپریشن روکیں. اور تو مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے بظاہر کو اس کا حل تھوڑا سا تو سوچا ہوگا یا آپ ایکسپیکٹ کریں کہ کوئی نئی مطالبات آ جائیں؟ ان کے مطالبات جو ہیں وہ ہم سب کے مطالبات ہیں, پوری قوم کے مطالبات ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ دہشت گردی کے سے باہر آیا جائے. امریکی جو تعاون ہم کر رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کو ایک ایک کر کے مولانا صاحب تاکہ عوام کے لیے آسان ہو جائے اس کو سمجھنا, مجھے بتا دیں دہشت گردی کی جنگ سے باہر کیسے آئیں گے آپ؟ امریکہ سے ہم کہیں کہ ہم نے 9-10 سال سب کچھ آپ پر لٹا دیا, ملک کو تباہ کر دیا 9/11 کے بعد. اب مزید ہمیں اس آگ سے مت پھینکو, اس میں گھسیٹو, بلکہ ہمیں اس سے نکلنے دو. تم جانے اور تمہارے اپنے مسائل جانے. ہمارے ملک نے جو کچھ قربانیاں دے لی سب کچھ داؤ پر لگا دیا. تو ایک بات تو یہ ہے کہ بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اس جنگ سے, لیکن یہ تو بات ہے نا طریقہ کار, میکینزم بتا دیں کس طرح سے باہر آئیں گے. حکومت کا کام ہے جو پنسے ہوئے ہیں, جو کود پڑے ہیں اس آگ میں, طالبان کے پاس جائیں گے مولانا صاحب, جب آپ طالبان سے بات کریں گے تو آپ ان سے کہیں گے کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں لیکن اب یہ حکومت ہے جو امریکہ کی جنگ سے باہر نکلی ہے, تو پھر آپ کو یہ ٹاسک دینے کا کیا فائدہ, ہمیں کیا فائدہ؟ بیوقوف تو نہیں کہ ہم کہیں کہ جاؤ بیٹھ جاؤ, امریکہ کے ساتھ بھی حکومت کھڑی ہوگی, ڈرون ہمیں بھی جاری ہوں گے. لیکن وہی تو میں آپ سے پوچھوں کہ جب آپ جائیں گے تو ایسے کون سے مخصوص الفاظ استعمال کریں گے یا اسٹریٹجی بتائیں گے یا کوئی میکینزم بتائیں گے کہ یہ سوچا ہے ہم نے دہشت گردی کی جنگ سے باہر نکلنے کے لیے؟ ساری صورتحال قبل از وقت ہے نا, میڈیا نے پہلے دن سے اور کہتے ہیں کہ گائے ابھی ذبح نہیں ہوئی اور لوگوں نے وہ سال پکڑے ہوئے ہیں سر پر, یہ پشتے میں کہتے ہیں. لیکن مولانا صاحب ایکچولی آپ سے امیدیں اتنی زیادہ ہیں کیونکہ آپ ان کے ساتھ رہ چکے ہیں, وہ لوگ جو انہیں ہیڈ کر رہے ہیں, تو آپ پتہ ہے آپ کے پاس تو حل پہلے سے ہونا چاہیے نا. میں کھڑا ہوں گا کہ ہمیں اس جنگ سے نکلنا چاہیے, شریعت نافذ کرنا, آپ بات سنیں نا, شریعت نافذ کرنا چاہیے, ڈرون حملے بند کرنے چاہیے. اس پہ ایک کر کے آئیں گے یہ سب, لیکن سر چلو جنگ سے باہر نکلنے پہ رہنا پلیز, میں آپ سے درخواست ہے کیونکہ مجھے ایک ایک پہ آپ سے بات کرنی ہے. ایک بات کر رہا ہوں, یہ مطالبات ہمارے اپنے ہیں. خاص طور سے دفاع پاکستان کونسل نے 10 اکتوبر 2010 کو پورے ملک میں تحریک ہم چلا رہے ہیں. ہمارا کیا مطالبہ ہے کہ امریکی جنگ سے الگ ہو جاؤ, ڈرون حملے بند کراؤ, نیٹ سپلائی روکو, اور پاکستان میں اللہ کے دین اور شریعت کی طرف آہستہ آہستہ. آپ کے وزیر اعظم سے اس بارے میں بات ہوئی ہے کہ وہ کس طرح سے نکلیں گے دہشت گردی کی جنگ سے باہر؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میری خواہش ہے تم پوچھ تو لو, اور میرے ہاتھ میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ڈرون حملے بند ہو جائیں گے. میں نے مذمت کی ہے اور واشنگٹن میں مذمت کی ہے اور اوباما کی موجودگی میں مذمت کی ہے. میں یہ نہیں کر سکتا تھا. یہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے. جب بیرون دباؤ سے ہم نہیں نکلیں گے تو کوئی کامیابی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تھوڑا سا تسلط سے اگر جب تک ہم پھنسے رہیں گے تو کسی مرحلے میں بھی پہلے تو مذاکرات کرنے نہیں دیں گے. اگر شروع بھی ہو جائے تو خطرہ ہے کہ وہ اس کو ڈائنامیٹ کر دیں گے, وہ سبوٹاژ کر دیں گے. پہلے سے ایسا ہوا, معاہدے بھی ہو چکے ہیں, 11 دفعہ معاہدہ ہوا ہے, وہ معاہدہ بھی انہوں نے کرنے نہیں دیا. تو اصل مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ان طاقتوں سے کہے کہ خدا را ہمیں حالات اپنے گھر کو بنانے دو, اور آپ گارنٹی ان سے لے لیں کہ آپ ہماری کوششوں کو سبوٹاژ نہیں کریں گے. دوسری بات یہ کہ حکومت بیچ میں چھوڑ دے معاملہ. اور اس معاملے میں آپ کو حکومت کے پاس کوئی مینڈیٹ یا طاقت نظر نہیں آتی, وہ حکومت آپ کو بے بس ہی نظر آتی ہے, اور آپ کے مطابق وزیر اعظم کے پاس آپ کے سوال کا جواب نہیں. وہ اگر بے بس ہیں تو ہم کہاں سے بابس ہو گئے؟ ہم تو ایک پیغام ہے, کوشش کرتے ہیں ایک قاصد کی طرح. لیکن مولانا صاحب آپ کو یہ تو پتا ہے کہ آپ کا پیغام لے کے جانا, مولانا فضل الرحمان کا پیغام لے کے جانا یا منور حسن کا پیغام لے کے جانے میں زمین آسمان کا فرق ہے.
آپ جانتے ہیں کہ آپ کا بیک گراؤنڈ ان کے ساتھ کیا ہے اور ان کا کیا ہے، تو یہ آپ ہمبلنس میں صرف یہ نہ کہیں کہ آپ بے بس نہیں ہو سکتے. ہمیں کس نے اختیار دیا؟ ہمیں تو امریکہ مولانا صاحب یہ تو سائیکولوجیکل ہے نا. آپ کے مطالبات ہاں کہہ سکتے ہیں. اختیارات تو فوج کے پاس بھی ہے، حکومت کے پاس بھی ہے، اختیارات کی ضرورت نہیں. امریکہ بھی بیٹھا رہے گا، ڈرون حملے بھی رہیں گے، نظام بھی رہے گا، ہم امریکہ کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور افغانستان کو تباہ کرتے رہیں گے، اور تم بس بسم اللہ کر کے بیٹھ جاؤ. ایسا تو کوئی بات کبھی نہیں مانتا. لیکن مولانا صاحب مجھے آپ سے بات کر کے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ خود بھی بہت، آپ کو کوئی اتنی ہوپ نہیں ہے. آپ کا کانفیڈینس لیول اتنا کیوں ہے؟ میں ان کو کیا دے سکتا ہوں یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے. میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ لیکن مجھے یہ ضرور سمجھ میں آتا ہے کہ جب آپ کو ثالثی کی ذمہ داری دی گئی ہے تو جو ثالث ہوتا ہے یا جو میڈیٹر ہوتا ہے وہ نیوٹرل ہوتا ہے. آپ کا جھکاؤ بھی تھوڑا سا طالبان کی طرف ہے، بلکہ کافی زیادہ ہے. تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے آپ اس کو متوازن طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا کانفیڈینس لیول بھی کم ہے. پہلا مرحلہ ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ تو ذرا بات آگے بڑھانے دیں. اس وقت میری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ان سے پوچھوں کہ بھائی تم مذاکرات کرتے ہو یا نہیں، ایک، اور کرتے ہو تو تمہارے بڑے بڑے مطالبے کیا ہیں اور کس ایجنڈے پر تم اس بات کو آگے بڑھا سکتا ہو. یہ چیز جب تک سامنے نہ آئے، ابھی تو ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا، رابطہ کریں گے پھر ان سے پوچھیں گے اس حد تک کہ وہ خدا کرے مذاکرات پر آمادہ ہو جائے، کیونکہ وہ بہت زخمی ہیں، وہ فکی حالت میں ہیں. ابھی 2 ہفتے پہلے بھی ان پر گولہ باری ہوئی ہے، 50-60-70 آدمی مارے گئے ہیں. اتنے سخت عالم میں کہ گھروں میں ماتم برپا ہو. زخمیوں کو، مردوں کو بھی آگے جانے نہیں دیا گیا، کرفیو لگائی گئی. تو آپ کب تک اپنا پیغام لے کے جا رہے ہیں؟ میں سب کچھ کروں گا. آپ کہیں گے کس آدمی کو بھیجیں گے، گاڑی کا نمبر کیا ہوگا، اس کی گاڑی ہوگی یا نہیں ہوگی، مجھے مرد ہوگا یا عورت ہوگی، بالکل اس میں انٹرسٹ نہیں. اس کی گاڑی ہوگی یا نہیں، اس کی گاڑی کا نمبر کیا ہوگا. میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ تقریباً کب تک اس کی وجہ ہے کہ 3.5 مہینے ہونے والے ہیں. 9 سپٹمبر کو گمبھیر مسئلہ ہے، گمبھیر بالکل مسئلہ ہے، لیکن دیر ہو رہی ہے نا. اچھا مولانا صاحب، 29 سپٹمبر 2013 کو ٹی ٹی پی کا ایک بیان سامنے آتا ہے کہ جی نواز شریف کے پاس بھی کوئی، پہلی بات تو وہ سیریس ہی نہیں ہے ان کے مطابق، اور نواز شریف کے پاس بھی کوئی اتھارٹی نہیں ہے. مطلب نواز شریف کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے تو آپ کے پاس بھی کوئی اتھارٹی نہیں ہے، اور ان کے مطابق فوج اور امریکہ کے پاس اتھارٹی ہے. تو آپ ان کو کس طرح سے مطمئن کریں گے کہ ہمارے پاس بھی اتھارٹی ہے، ہم وہی بات کر سکتے ہیں؟ میں نے وہاں بھی دیا ہے، اب بھی تم پاورفل ہو جاؤ اور اتھارٹی حاصل کرو. وزیر اعظم ہو، مینڈیٹ کو ہم نے آپ کو دیا ہے، اور اتنے بڑے مینڈیٹ سے وزیر اعظم، یہ تو بڑی شرمندگی کی بات نہیں ہے کہ اپنے منہ سے خود ہی کہیں. نہیں، وہ مجبور ہے، نہیں اس کو مراکز میں ساری چیزیں چھوڑ گئی. 9/11 کے بعد پرویز مشرف نے اس گن میں ہمیں ڈالا ہے، پھر اس کے بعد زرداری سے توقعات کی، وہ آیا، وہ بھی اسی جگہ پر چل پڑا، 10 قدم ان سے بھی آگے ہو گیا. اب اس میں گن اور کیچڑ میں حکومت 18-19 سال سے پنچی ہوئی ہے، تو کوشش کریں گے کہ وہ دل سے خود نکلیں. ہم ان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں. اچھا مولانا صاحب، کچھ دیر پہلے آپ نے خود ایک پوائنٹ ریز کیا تھا کہ آپ کا تعلق زیادہ افغان طالبان سے ہے. افغان طالبان تو پاکستان میں اس طرح کے حملے ہونے کے حق میں ہی نہیں ہے، اور یہ آپ کیسے سچویشن کو ہینڈل کریں گے جب تحریک طالبان پاکستان اپنا امیر تو ملا عمر کو مانتے ہیں لیکن ان کی بات نہیں مانتے؟ یہ ساری باتیں آگے آئیں گی انشاءاللہ، ہم کوشش کریں گے ان کی بات. لیکن یہ بات تو سامنے ہے نا، اس میں مزید کیا آگے آنا ہے؟ اس کا کوئی جواب تو کریں گے کہ ان کی بات مان لیں، سب ایک سطح پر آ جائیں. ان کی کیا، اچھا ان کی کون سی ایسی بات ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ مانی جا سکتی ہے؟ کیونکہ ڈیموکریسی چینج کر دیں، شریعت کا نفاذ کر دیں، ٹھیک ہے وہ کنسنسس سے ہو سکتا ہے. آپ ڈالتے ہیں شریعت کی بات ہم سب کی ہے، مسلمانوں کی ہے. غدار وہ ہے جنہوں نے 65 سال میں شریعت نافذ نہیں کیا ایک قدم بھی، وہ مجرم ہے. دفعہ لگنا چاہیے. طالبان آئین انکار نہیں کرتے، طالبان کہتے مجھے بتائیں آپ ان کی کون سی بات آپ کو لگتی ہے کہ مانی جا سکتی ہے؟ کیونکہ میری بہت انٹرسٹنگ ہے. اگر ساری باتیں مانی جا سکتی، ساری باتیں مانی جا سکتی ہیں اگر حکومت. اچھا یہ جمہوریت کو ختم کرنے والی بات کیسے مانی جا سکتی ہے؟ کب کہا؟ بالکل جمہوریت جو کہتا ہے کہ جمہوریت رکاوٹ بنی ہوئی، جمہوریت کی آڑ میں دشمن ہمیں اسلام کی طرف چلنے نہیں دیتا. جمہوریت وہ ہے جو ہمیں اپنے نظام بنانے کی اجازت دے. جمہوریت وہ نہیں ہے جو مصر میں اب ہو گیا. ایسا بیان یہ جو آپ اتنی مثبت انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں یہ ہم نے کبھی نہیں سنی. بالکل یہ آسان کام ہے. وہ بیچارے اپنے نظام میں، فاٹا میں، قبائل میں ایک نظام چاہیں گے کہ ہمیں اپنے طرف سے فیصلہ کرنے دو.
ہمارے نظام عدل کو اس طرح بنا دو تو ہمیں کیا تکلیف ہے؟ وزان صاحب ایک خاص نظام پر، ایک جنرل سسٹم پر یا کسی خاص طریقے سے، آسان طریقے سے اپنے مسائل حل کرنا چاہیں تو ہمیں کچھ ہونی چاہیے، پرابلم حل ہو جائے گا. اچھا مولانا صاحب، مجھے جو ملا فضل اللہ کا مذہبی طور پہ جس سیکٹ سے تعلق ہے، وہ سیکٹ پاکستان میں کچھ دوسرے فرقوں کے خلاف ہے، تو کیا آپ اس پہ بھی نظر ثانی کریں گے کہ سیکٹیرین وائلنس جو ہو رہا ہے اس پہ بھی آپ بات کریں؟ کیونکہ جب راولپنڈی میں میں آپ کو سوری میں آپ کو کٹ کری، میں صرف اس کو ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں کہ جب راولپنڈی میں انسیڈنٹ ہوا 9 محرم کو، تو اس میں انہی لوگوں کو نشانہ بنایا گیا جس فرقے یا جس مذہبی آئیڈیالوجی سے وہ ایگری نہیں کرتے. وہ ہمارے ایسی بات نہیں، ہم اس بات کو اتنا پیدا ہے، میں سمجھا نہیں کہ مولانا فضل اللہ کا سیکس وہ کیا ہے، سکتی ہے یا نہیں ہے. ہمارے تک تجربات آپ سے وہ صحیح ہے کہ شریعت نافذ کرو، وہ شریعت واضح چیز ہے. آپ کے مطابق تحریک طالبان پاکستان سیکٹیرین وائلنس سے فرقہ واریت میں ملوث نہیں ہے؟ کبھی نہیں ہے جی. پاکستان سے باہر افغانستان میں وہ مکمل وہاں شیعوں کا بھی وہی حق تھا، اور فارسی بولنے والوں کو، پشتو بولنے والوں کو کوئی فرق نہیں. ان کی طرف سے بور بھی نہیں آئے. میرے ساتھ بریلوی اور دیوبندی اور علیوی سب افغان طالبان کے پشت پر کھڑے تھے. شاہ احمد نورانی سب سے زیادہ تیز تھا. بریلوی مکتب فکر اس جہاد کا حامی تھا، طالبان کا حامی تھا. اسی دارالعلوم میں آ کر دفاع پاکستان افغانستان کونسل بنا. اس میں شیعہ سنی دیوبندی بریلوی سلفی سب آ گئے. ایک نمونہ ہے عملاً کہ ہم کام کو صحیح سمجھتے ہیں تو پھر سب ان کا ساتھ دیتے ہیں. اچھا مولانا صاحب، مجھے بتائیں کہ تحریک طالبان پاکستان کو فنڈ کون کر رہا ہے؟ کیونکہ ایک زمانے میں افغان طالبان سے ان کی سپورٹ، یہ ساری چیزیں میرے ذریعے سے ہوتی تو آپ جو میرے کروڑپتی ہوتا، اپنا کمیشن باہر سے کاٹتا رہتا. I'm sure لیکن پھر بھی میرا سوال یہ حکومت کو معلوم ہوگا. نہیں آپ نے میرا سوال ہی پورا نہیں سنا. فنڈنگ کون کرتا ہے تمہیں؟ نہیں، میرا یہ سوال نہیں، پورا سوال یہ ہے. کاش مجھے معلوم ہوتا تو میں بھی اپنا حصہ. مولانا صاحب، آپ جتنے ماڈسٹ اور عاجز کیمرہ کے سامنے ہیں، کہ آپ ریئل میں بھی اتنے ہی ہیں اس ایشو پہ؟ یہ میں اپنے انٹرسٹ کے لیے سوال پوچھ رہی ہوں. میں حقائق کی بات کرتا ہوں، ریئلٹی کیا ہے. اچھا مولانا صاحب، میرے سوال پہ فرق مارنے والا نہیں ہو گیا، بس میں چل گیا. لیکن آئی ایم سوری ٹو سے ہمیں بڑکوں کی بڑی ضرورت ہے. ہم بڑے مایوس ہو گئے ہم قوم کی حیثیت. بڑکوں کا نسبیہ کوئی اچھا نہیں نکلتا. اچھا، مجھے آپ یہ بتا دیں کہ تحریک طالبان کو سپورٹ ہوا کرتی تھی افغان طالبان سے، تو یہ تو ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. آپ ہو سکتے آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا، لیکن کم سے کم مجھے اتنا ضرور پتا کہ فنڈنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ دس از ناٹ مائی جاب ٹو ٹیل. میں آپ کو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ہوتی ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، ہمیں فنڈنگ کی ضرورت نہیں ہے. ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ تو کیا آپ ان ایلیمنٹ سے بھی نیگوشیٹ کریں گے جو ان کے پیچھے ہیں، یا آپ اس بات پہ یقین نہیں رکھتے کہ ان کے پیچھے بھارت، امریکہ یا اسرائیل ہو سکتا ہے؟ میں سب کی صفائی نہیں کرتا ہوں. کچھ عناصر ایسے ہوں گے کہ گرم میدان ہے، اور جرائم پیشہ بھی اس موقع سے فائدہ لیتے ہیں. بیرونی طاقتوں کے پس پردہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی موقع ہوتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے حکومت پاکستان جائزہ لے رہی ہے؟ کہاں لے رہی ہے؟ اگر وہ سالات کا خبر رکھتی، گہری نظر رکھتی اور حقائق کو، زمینی حقائق کو دیکھتی تو آج اس حد تک وہ ہم نے. تو کیا آپ کی یہ کوشش ہوگی کہ آپ ان کے پیچھے جو طاقتیں ہیں، بظاہر تو صرف مذہب ہی ہے ڈرائیونگ فورس، لیکن اس کے علاوہ جو ہیں ان تک بھی پہنچا جائے؟ ہمارا بھارت، ہمارا اسرائیل، ہمارا امریکہ کا رہی حکومت، یہ سارے لوگ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں استحکام ہو. ایک عالمی جنگ ہے، اس استحکام کو نہیں پسند کرتا امریکہ بھی، دشمن بھی. تو غیر ارادی طور پر بھی وہ اپنی سازشیں کامیاب کرا سکتے ہیں. ہمارے اوپر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ اپنے مقاصد حاصل کر جاتے ہیں. اچھا مولانا صاحب، یہ جو اخبار میں آیا تھا کہ ہمارا شمس الرحمان معاویہ قتل ہوا، علی سنت کا دوسرے دن شیعہ بڑا بالکل، وہ تو چل گیا نا، ایک دن سنی ایک دن شیعہ. کوچی میں غیر ملکی رہتے تھے، انہوں نے فنڈنگ کی اور دونوں کو ایک قسم کے ملزموں سے قتل کروایا. ابھی کی اگر پاس ہو گئی، ٹیموں پر آ گئی ہے تو حکومت کو منتری کے. اچھا مولانا صاحب، یہ میرے انٹرسٹ کا کوشچن ہے. یہ نہ میری جنرل نالج کے لیے بھی نہیں پوچھا. جب آپ ملاقات کریں گے انشاءاللہ ریلیونٹ اتھارٹی سے ٹی ٹی بی میں، تو آپ کیا جملہ آپ نے سوچا ہے، یا کوئی مختصر مجھ سے شیئر کریں جو آپ جا کے بولیں گے؟ کہیں آپ جا کے یہ تو نہیں کہہ دیں گے جید علماء نے جو ایک طریقہ کار بتایا تھا کہ اللہ کے واسطے ٹیکس بند کر دو، یا آپ نے کچھ اور سوچا ہے؟ کیونکہ ابھی تک تو میں نے نہیں سمجھ پایا کہ آپ ایگزیکٹلی کیا بولیں گے. جنگ ہمارے حق میں نہیں ہے، دونوں کے حق میں نہیں ہے. اور جو ہماری توانائی ضائع ہو رہی ہے
ہمارے دونوں طرف سے مسلمان بے گناہ ہمارے جا رہے ہیں. اس جنگ کا نتیجہ گویا تباہی ہی تباہی ہے. اور تم نے بھی جنگ کر لیا, پاکستان نے بھی ہر طریقہ آزما لیا, اس کا کوئی انجام اور فائدہ سامنے نہیں آیا. یہ ساری بات سمجھائیں گے. ٹھیک ہے مولانا صاحب, بس میرے پاس آخری 1-2 منٹ ہے. مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ اللہ کرے کہ جو کوششیں آپ کرنے جا رہے ہیں وہ کامیاب ہوں, اور لیکن اس شرط پہ نہیں کہ مذاکرات سے ہی ہماری عزت برقرار ہے اور ہم کامیاب ہوں, کیونکہ ابھی تک تو ہماری سرنڈرنگ پوزیشن ہی بظاہر نظر آتی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کی مذہبی جماعتیں جو ڈیوائیڈڈ ہیں اس ایشو پہ, مجھے پتا ہے بہت بڑا ہو جائے گا آپ کو سنبھالنے کے لیے ایشو, لیکن کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس پہ اکٹھی ہوں؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان یا جمعیت اسلام یا جماعت اسلامی, ان لوگوں کا جو ایکٹ ہے وہ یونائٹڈ نہیں ہے. اس ایشو پر جو مطالبات ہیں طالبان کے اور جو غیر ملکی سیاست میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, ہماری ریاست ان کے ساتھ کھڑی ہے. اسی ایشو پر میں نے صاحب کو بلایا 2010 میں. اس میں بریلوی, دیوبندی, علیوی, شیعہ, سنی, بلکہ مسلم غیر مسلم کا بھی امتیاز نہیں بڑھتا. اس میں سکھوں کو بھی دعوت دی اور ہندوؤں کو بھی دعوت دی, پارسیوں کو بھی دعوت دی, بے نظیر کو بھی, زرداری کو بھی دعوت دی, اور مسلم لیگ کو بھی دعوت دی, فضل الرحمان صاحب, عمران خان, ان سب کو بار بار ہم نے جرگے بھیجے, بٹھایا کہ ان مسائل پر آ جاؤ. یہ موقع نہ آتا. کچھ آئے کچھ نہیں آئے, لیکن دفاع پاکستان ان مقاصد کے لیے میدان میں. ابھی میں نے 1 ہفتہ پہلے بھی. اور دفاع پاکستان کاؤنسل کو فنڈ کون کرتا ہے؟ وہ ہم ہر ایک سے بوجھ خود اٹھاتے ہیں. ایک جلسہ ہوتا ہے میں کرتا ہوں احترام, کسی کا جماعت اسلامی کہتا ہے میرے ذمہ ہے, اور کوئی کہتا ہے کہ جماعت دعویٰ. کوئی ایک پیسہ اللہ گواہ ہے کہ باہر سے دفاع پاکستان کونسل کے لیے ان لوگوں کو نہیں آیا. اچھا ٹھیک ہے, وسائل زیادہ ہے, وہ اپنے زیادہ خیالات کرتے ہیں. ٹھیک ہے مولانا صاحب, آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ حکمران دباؤ میں آ کے مذاکرات کے پروسیس یا پھر روک دیتے ہیں, افیکٹ ہو جاتا ہے, تو حکمران کس کے دباؤ میں آ جاتا ہے؟ آپ اندازہ نہیں, یہ دباؤ کس کا ہے گا؟ یہی بیرونی تسلط اور دباؤ مغربی طاقتیں. بالکل, مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی. تو جب دباؤ ان کا آپ کے مطابق, جب مینڈیٹ ان کا آپ کے مطابق, تو پھر تحریک طالبان سے جا کے بات کیوں کریں, امریکہ سے جا کے بات کریں نا. میں نے تو یہی کہا ہے کہ پہلے تو آپ امریکیوں کو سمجھائیں بڑے دردمندی سے کہ بھائی خدا کرے ہمیں یہ مسائل حل کرنے دو. اگر یہاں حل ہو گئے تو افغانستان میں بھی آسانی ہو جائے گی, اور امریکہ وہاں سے باعزت طریقے سے جا سکے گا. ان مذاکرات کے بعد وہاں بھی مذاکرات کا سلسلہ چل پڑے گا. امریکہ وہاں مذاکرات چاہتا ہے, مجھے بھی کہتا ہے, دنیا کو بھی کہتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں, ان سے بھی رابطے کرتا ہے. تو ہمیں بھی اپنے گھر کو آگ بجانے کے لیے اجازت دے دو. تو میں یہی کہتا ہوں کہ امریکہ کو طاقت تو ہماری نہیں ہے, زور سے تو ہم نہیں مجبور کر سکتے, لیکن اس طریقے سے پالیٹکس طریقے سے, سیاسی طریقے سے اور تمام آپ سے استعمال کرنے سے ان کو کہا جائے کہ اب ہمارے دوست بن جاؤ, ہم نے اپنی قربانی. ٹھیک ہے مولانا صاحب, 1 منٹ ہے, مجھے بس مختصر ہاں یا نہ میں چند چیزوں کا جواب دے دیں. کیا آپ ذاتی طور پہ جمہوریت کے خلاف ہیں؟ ذاتی طور پر کیا بس ہاں یا نہ میں بالکل آخری منٹ ہے, کیا آپ ذاتی طور پہ خواتین کی تعلیم کے خلاف ہیں؟ آپ نہ, میں یہاں تقریباً 1.5 لاکھ خواتین پاکستان میں پڑھ رہی ہے وفاق المدارس میں. کیا آپ ذاتی طور پہ میڈیا کی آزادی کے خلاف ہیں؟ میڈیا کی وہ آزادی جو مادر پدر آزادی ہو اور اس کا حاصل ہو, یا ہماری نظریات, ہماری تہذیب پر یہ الغار ہو, اس کا خلاف ہوں. باقی آزادی تو ضروری ہے میڈیا کی. اور کیا آپ ذاتی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ سنی کو شیعہ سے جو ایشوز ہیں وہ رہنے چاہیے, یا شیعہ کو سنی سے جو ایشوز ہیں وہ رہنے چاہیے؟ آپ نے معلوم ہی نہیں کیا, مطالعہ نہیں کیا. یہ مسئلہ صرف میں نے حل کرایا ہے. میں آپ سے ہاں یا نہ میں جواب جاننا چاہ رہی ہوں تاکہ میرے پروگرام کا جو ایک کنکلوژن جائے وہ یہ ہے دیٹ یس ہم مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کے نزدیک شیعہ سنی سارے بھائی بھائی؟ یہ فرقوائی یہاں ہے ہی نہیں. ایک ضابط اخلاق پر سب بھائی بھائی ہو جائیں گے اگر اس کو نافذ کیا گیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مولانا صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے.